السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں ہارون الرشید کے دور کو خلافت عباسیہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی 148 ہجری میں خیزران کے وطن سے پیدا ہوئے۔ ایک ہفتہ پہلے یحییٰ بن خالد کا بیٹا فضل بن یحییٰ پیدا ہوا تھا۔ ہارون کی ماں خیزران نے فضل کو اور فضل کی ماں نے ہارون کو دودھ پلایا تھا۔ ہارون الرشید 170 ہجری میں اپنے بھائی کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ اسی رات اس کا بیٹا مامون پیدا ہوا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی رات میں ایک خلیفہ فوت ہوا، دوسرا تخت نشین ہوا اور تیسرا خلیفہ پیدا ہوا۔ ہارون الرشید کی کنیت پہلے ابو موسیٰ تھی لیکن بعد میں ابو جعفر ہو گئی۔ ہارون الرشید کشیدہ قامت اور خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ہارون الرشید نے تخت نشین ہوتے ہی یحییٰ بن خالد بن برمک کو وزیر اعظم بنایا۔ وزارت کے قلمدان کے ساتھ خلافت کی مہر اس کے سپرد کر کے تمام مہمات سلطنت میں اسے تمام اختیارات دے دیے۔ خیزران جو ہادی کے زمانے میں انتظامات سلطنت سے بے تعلق اور معطل کر دی گئی تھی، اب یحییٰ بن خالد کے ساتھ مل کر پھر سلطنت کے کام سر انجام دینے لگی۔ یحییٰ اور خیزران کے اختیارات کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہارون الرشید خود سلطنت کے کاموں سے بے خبر اور لا تعلق تھے، بلکہ ہارون الرشید کو یحییٰ اور خیزران کی عزت افزائی مقصود تھی اور وہ ان کو اپنا حقیقی خیر خواہ تصور کرتے تھے۔ ایک 22-23 سال کے نوجوان خلیفہ کی یہ انتہائی قابلیت اور دانائی سمجھنی چاہیے کہ اس نے وزارت کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اس عہدے کے لیے سب سے موزوں اور مناسب تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ہارون الرشید نے نظام حکومت کو پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ عمر بن عبدالعزیز عمری کو مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اسحاق بن سلیمان کو مقرر کیا۔ افریقہ کی گورنری پر روح بن حاتم کو بھیجا۔ سرحدی علاقے کو جزیرہ اور کنسرین سے جدا کر کے ایک الگ صوبہ عواصم کے نام سے بنا دیا۔ خلافت کے پہلے ہی سال جب حج کا موسم آیا تو حج کرنے کے لیے گیا۔ حرمین شریفین میں اس نے اپنی سخاوت اور دریا دلی کا خوب اظہار کیا۔ 176 ہجری میں ملک شام کے کچھ قبائل کی خانہ جنگی نے ترقی کر کے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ دمشق کا گورنر عبدالصمد بن علی اس خانہ جنگی سے نمٹنے میں ناکام رہا تو ہارون الرشید نے اسے معزول کر کے ابراہیم بن صالح کو شام کی گورنری پر مامور کیا، مگر وہ بھی امن و امان کی بحالی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ پھر مجبور ہو کر ہارون الرشید نے جعفر بن یحییٰ برمکی کو شام کی طرف روانہ کیا۔ اس نے وہاں امن و امان قائم کیا اور پھر دارالخلافہ بغداد آ گیا۔ اسی سال ہارون کی فوجوں نے رومیوں کے شہر ویسا کو فتح کیا اور رومی لشکر کو کئی شکستیں دیں۔ 177 ہجری میں عطاف بن سفیان ازدی نے علم بغاوت بلند کر کے موصل اور اس کی نواحی ولایتوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے گورنر موصل کو دارالامارت میں محصور کر کے 4000 جنگ آوروں کو لے کر خراج وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ حالات دیکھ کر ہارون خود بغداد سے فوج لے کر اس کی طرف گیا۔ عطاف ارمینیا کی طرف بھاگ گیا۔ ہارون نے موصل کی شہر پناہ کو منہدم کرا دیا۔ اسی دوران اسے مصر اور خراسان کی بغاوت کی خبریں بھی پہنچ چکی تھیں، چنانچہ وہ فوراً بغداد واپس چلا آیا۔ عطاف ارمینیا سے شہر رقہ میں واپس چلا آیا اور یہی سکونت اختیار کر کے خاموش زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی سال ہارون کے جرنیل عبدالرزاق بن حمید سالبی نے روم کے کئی شہروں پر فوج کشی کی اور رومیوں کو سزا دے کر واپس آیا۔ جس زمانے میں مصر، شام اور موصل وغیرہ میں بغاوتیں ہو رہی تھیں، اسی زمانے میں خراسان کے اندر قیس بن سالبہ کے آزاد کردہ غلام حسین خارجی نے بھی علم بغاوت بلند کر کے بد امنی پھیلا رکھی تھی۔ وہ عباسی لشکروں سے قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کئی لشکروں کو شکست دی لیکن ان کے ہاتھ نہ آیا، بلکہ برابر فساد اور بد امنی پھیلاتا رہا۔ کئی لڑائیاں ہوئیں مگر ہر لڑائی میں حسین نے لشکر خراسان کو شکست دی۔ آخر 178 ہجری کے ابتدائی ایام میں حسین خارجی کے قتل ہونے سے خراسان میں امن و امان قائم ہوا۔ 180 ہجری میں ایشیا کوچک کی طرف ترکوں اور مغلوں کے خلاف جہاد کے لیے فوجیں روانہ کیں اور کامیابیاں حاصل کیں۔ 181 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے بذات خود روم پر فوج کشی کی اور قلعہ صفصاف کو بزور شمشیر فتح کیا۔ اسی سال عبد المالک بن صالح نے انقرہ تک کا علاقہ فتح کیا۔ اسی سال رومیوں اور مسلمانوں میں قیدیوں کے باہمی تبادلے کا معاہدہ ہوا۔ یہ دولت عباسیہ کی رومیوں کے ساتھ پہلی صلح تھی۔ مقام لامس جو طراسوس سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، وہاں علماء، سرداروں اور فوجی کمانڈروں کو سرحد پر جمع کیا گیا۔ والی طراسوس بھی آیا۔ ہارون الرشید کے بیٹے قاسم المعروف مؤتمن کے زیر اہتمام ایک بڑی شاندار مجلس منعقد ہوئی۔
رومی مسلمان قیدیوں کو، جن کی تعداد 3700 تھی، لے کر آئے۔ ان کے معاوضے میں مؤتمن نے عیسائی قیدیوں کو ان کے سپرد کر دیا۔ اسی سال ہرثمہ بن عین افریقہ کی گورنری سے مستعفی ہو کر بغداد آیا اور ہارون الرشید کے رکابی دستہ فوج کا افسر مقرر ہوا، اور محمد بن مقاتل بن حکیم افریقہ کی گورنری پر بھیجے گئے۔ 183 ہجری میں خاقان بادشاہ خضر کی لڑکی فضل بن یحییٰ کی طرف روانہ کی گئی۔ مقام بروا میں پہنچ کر اتفاقاً یہ لڑکی مر گئی، مگر اس کے ہمراہیوں نے واپس ہو کر اس کے باپ سے کہا کہ مسلمانوں نے مکر و حیلہ سے اس کو مار دیا ہے۔ خاقان نے یہ سن کر لشکر عظیم فراہم کیا اور بلاد اسلامیہ پر حملہ آوری کی غرض سے نکلا۔ صوبہ ارمینیہ کا عامل سعید بن مسلم اس کی تاب نہ لا سکا۔ خاقان نے صوبہ ارمینیہ میں 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا اور ہزارہ مسلمانوں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے ایسی اذیتیں پہنچائیں جن کے سننے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عالم اسلام میں یہ واقعہ آج تک ایک حادثہ عظیم سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے یزید بن مزید کو صوبہ ارمینیہ کی گورنری پر مامور کر کے روانہ کیا۔ وہ اس سے پہلے صوبہ آذربائیجان کا عامل تھا، اب صوبہ ارمینیہ بھی اس کی حکومت میں شامل کر دیا۔ ادھر خزیمہ بن خازم کو نصیبین میں اہل ارمینیہ کی امداد کے لیے متعین کیا۔ یزید اور خزیمہ کی فوجوں کے ارمینیہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اہل خزر ارمینیہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور اسلامی فوج نے دوبارہ اپنا قبضہ وہاں مستحکم بنا لیا۔ موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون الرشید نے احتیاطاً بغداد میں ہی قیام رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ علویوں کے خروج سے خائف ہو کر وہ ان کو بغداد سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ 183 ہجری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ شیعوں کے 7ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی اور شیعوں کے ایک اور امام محمد تقی کی قبریں ایک ہی گنبد کے نیچے بغداد میں موجود ہیں، جو کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ 186 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے تیسرے بیٹے قاسم کو بھی ولی عہد بنایا، یعنی لوگوں سے اس بات کی بیعت لی کہ مامون کے بعد قاسم تخت خلافت کا مالک ہوگا۔ اسی موقع پر قاسم کو مؤتمن کا خطاب دیا، لیکن مؤتمن کو ولی عہد سوم بناتے ہوئے بیعت میں یہ شرط رکھ دی کہ اگر مؤتمن لائق ہو تو مامون کا جانشین بنے گا، ورنہ مامون کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کو معزول کر کے کسی دوسرے کو اپنا ولی عہد بنائے۔ ولی عہد اول یعنی امین کو عراق، شام اور عرب کے ملکوں کی حکومت عطا کی۔ پھر امین سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں مامون کے ساتھ ایفائے عہد کروں گا۔ اسی طرح مامون سے ایک عہد نامہ لکھوایا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں ایمین کے ساتھ ایفائے وعدہ کروں گا۔ ان عہد ناموں پر اکابر علماء، مشاہیر، مشائخ، سرداران لشکر، اراکین سلطنت، بزرگان مدینہ اور مکہ کے دستخط کرا کر خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔ جو ملک جس جس بیٹے کو دیا تھا اسی پر ان کو قناعت کرنے اور کسی دوسرے بھائی کا ملک نہ لینے کا بھی اقرار لیا گیا۔ صرف خلافت میں ترتیب رکھی تھی، یعنی اول امین خلیفۃ المسلمین ہوگا اور مامون اس کی فرما برداری کا اقرار کرے گا، لیکن امین کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مامون کو ان ملکوں کی حکومت سے معزول کر سکے جن کو ہارون نے مامون کی حکومت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اسی عہد نامہ میں تصریح تھی جس میں امین و مامون وغیرہ سب کے دستخط اور اقرار تھے اور جو خانہ کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا۔ اس طرح ہارون الرشید نے اپنی سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر کے آئندہ کے لیے ان میں لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا امکان مٹانا چاہا، لیکن یہ ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی۔ غالباً محمد پدری نے اس کو ایک ایسی حرکت اور ایسے کام پر آمادہ کر دیا تھا جس کو کسی بھی طرح کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کسی سخت مجبوری کے بغیر حج نہ چھوڑتا۔ اس کا دستور تھا کہ 1 سال کفار کے خلاف جہاد کرتا اور 1 سال حج کے لیے جاتا۔ کسی خلیفہ نے اس قدر حج نہیں کیے جس قدر ہارون الرشید نے کیے ہیں، مگر 186 ہجری کا حج اس لیے خصوصیت کے ساتھ قابل تذکرہ ہے کہ اسی حج کے ایام میں خانہ کعبہ پر وہ عہد نامہ لٹکایا گیا جس کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی حج سے فارغ ہو کر ہارون الرشید نے خاندان برامکا کی طاقت کو توڑا۔ ہارون الرشید نے انبار سے حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کی طرف کوچ کیا۔ اس کے ہمراہ اس کے 3 بیٹے امین، مامون اور مؤتمن تھے۔ اس کے وزیر اعظم جعفر بن یحییٰ بھی ساتھ تھے۔ ہارون مکہ معظمہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ گئے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ کو اپنی داد و دہش اور انعامات سے مالا مال کر دیا۔ اپنی اور اپنے بیٹوں کی طرف سے 1,05,00,000 اشرفیاں خیرات میں تقسیم کیں۔ یوں حرمین میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، اس لیے یہ حج یادگار بن گیا۔ ناظرین، یہاں ہارون کے بارے میں ایک من گھڑت کہانی کا ذکر بھی کرتا جاؤں جس سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مشہور کیا گیا کہ ہارون الرشید عباسی کی بہن
اور مہدی کی ایک بیٹی عباسہ تھی۔ ہارون کو اپنی اس بہن سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح جعفر بن یحییٰ اس کا وزیر اعظم بھی ہارون کا جلیس و ندیم اور ہمہ وقت ساتھ رہنے والا تھا۔ ہارون جعفر اور عباسہ کے ساتھ اس کہانی کے مطابق مل کر شراب نوشی کیا کرتا، اور ہارون شراب نوشی کے جلسے میں جس طرح اپنی بہن کو شریک رکھنا چاہتا تھا، اسی طرح وہ اپنے وزیر اعظم جعفر کو بھی شریک رکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ لہٰذا ہارون الرشید نے عباسہ کا نکاح جعفر سے کر دیا کہ ایک دوسرے کا دیکھنا مباح ہو جائے، لیکن جعفر و عباسہ دونوں کو تاکید کی کہ زن و شوہری کے تعلقات ہرگز نہ ہونے پائیں، مگر جعفر اور عباسہ اس امتناعی حکم کی حد میں نہ رہ سکے۔ ہارون کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے جعفر کو قتل کرا دیا اور اس کے تمام خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، یہ متعصبین کی گپ جب ہمارے زمانے کے ناول نویسوں اور پڑھے لکھے جاہلوں کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے حسب عادت روغن مل کر اس دروغ کو ایسا فروغ دیا کہ آج کل جس طرف دیکھیں یہی کہانی نظر آتی ہے۔ اس نامعقول دروغ بانی پر آیت و حدیث سے بڑھ کر ایمان لایا جاتا ہے اور اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ افواہ سازی جعفر کے قتل سے 100 برس کے بعد تصنیف کی گئی اور طبری نے اس کا ذکر اپنی تاریخ میں کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ واقعہ کی شکل چونکہ عجیب و غریب بیان کی گئی جس کے اندر کافی ندرت موجود ہے، لہٰذا عجائب پسند طبیعتیں اسی طرف جھکنے لگیں، اور ہر شخص نے ہارون الرشید کے حالات لکھتے ہوئے اس افواہ کو ضرور نقل کیا، اور آج مجبوراً ہم کو بھی اس جھوٹی کہانی کا ذکر کرنا پڑا۔ ویسے سوچئے کیسے ایک سپاہی منش نیک آدمی اس طرح کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے، لیکن قصہ خانوں اور افسانہ نویسوں کو کہاں روکا جا سکتا ہے؟ چنانچہ وہ مرچ مسالہ لگاتے گئے۔ انہوں نے ہارون کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کی جیسا کہ پہلے انہوں نے کئی ہستیوں کے ساتھ کی۔ اس کے خلاف کئی تاریخی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن بات کی طوالت کی وجہ سے وہ پھر کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے 187 ہجری میں اپنے بیٹے مؤتمن کو صوبہ عواسم کی طرف روانہ کیا۔ مؤتمن نے بلاد روم پر فوج کشی شروع کی اور عباس بن جعفر بن اشس کو قلعہ سنان کے محاصرے کے لیے روانہ کیا۔ رومی تاب نہ لا سکے اور 320 مسلمان قیدیوں کو واپس لے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ انہی ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رومیوں نے ملکہ ایرنی اپنی کیسرا کو معزول کر کے اس کی جگہ نیسی فورس یا نکفوز نامی ایک سردار کو اپنا کیسر بنا لیا۔ اب نکفور نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فرانس کے بادشاہ شارلیمان سے صلح کی اور اس طرف سے اپنی حدود سلطنت متعین کرا لیں، اور مطمئن ہو کر ہارون الرشید کو ایک خط لکھا۔ خط میں کیا تھا؟ لکھا، ملکہ نے اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے دب کر تم سے صلح کر لی تھی اور تم کو خراج دیتی رہی، لیکن یہ اس کی نادانی تھی۔ اب تم کو چاہیے کہ جس قدر خراج تم ہماری سلطنت سے وصول کر چکے ہو وہ سب واپس کرو اور جرمانہ میں ہم کو خراج دینا منظور کرو، ورنہ پھر تلوار کے ذریعے تم کو سزا دی جائے گی۔ یہ خط جب ہارون الرشید کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے سے اس قدر طیش اور غضب کے آثار نمایاں ہوئے کہ امراء و وزراء اس کے سامنے دربار میں بیٹھنے کی تاب نہ لا سکے اور خاموشی اور آہستگی کے ساتھ دربار سے کھسک آئے۔ ہارون نے اسی وقت قلم و دوات لے کر اس خط کی پشت پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از جانب امیر المومنین ہارون الرشید بنام روم کا کتا۔ لکھا، او کافر کے بچے، میں نے تیرا خط پڑھا، اس کا جواب تو آنکھوں سے دیکھے گا، سننے کی ضرورت نہیں فقط۔ یہ جواب لکھ کر خط واپس بھیج دیا اور اسی روز لشکر لے کر بغداد سے بلاد روم کی طرف روانہ ہو گیا اور جاتے ہی رومیوں کے دارالسلطنت ہرقلہ کا محاصرہ کر لیا۔ نکفور حیران و پریشان مقابلے کی تاب نہ لا کر ہارون الرشید کی خدمت میں عفو درگزر اور معافی کا خواستگار ہوا اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ ہارون تکفور کو مغلوب و ذلیل کر کے پہلے سے زیادہ جزیہ دینے کا اقرار لے کر واپس ہوا۔ ابھی شہر رقہ تک واپس ہی آیا تھا کہ نکفور نے نقص عہد کیا اور پھر بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اس کو یقین تھا کہ موسم سرما کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں کی فوجیں فوری حملہ آور نہیں ہو سکتی، مگر ہارون الرشید یہ سنتے ہی شہر سے پھر ہرقلہ کی جانب روانہ ہوا اور بلاد روم میں داخل ہو کر بہت سے قلعوں کو فتح کر کے مسمار کر دیا اور چلتا چلتا نکفور تک پہنچ گیا۔ اس نے پھر عاجزانہ معافی کی درخواست پیش کی۔ ہارون الرشید نے اس سے جزیہ کی تمام رقم وصول کی اور اس کے ملک کا اکثر حصہ اپنے ملک میں شامل کر لیا اور پھر واپس ہوا۔ 189 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید رے کی طرف گیا اور خراسان کی طرف کے صوبوں کا اموال کے تبادلوں سے انتظام بہتر بنایا۔ مرزبان دیلم کے پاس امان نامہ بھیج کر اس کی دلجوئی کی۔ سرحدوں کے رؤساء اور فرما روا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی فرما برداری کا یقین دلایا۔
اس نے طبرستان، رے، کومس، ہمدان وغیرہ کی حکومت عبد الملک بن مالک کو مرحمت کی۔ اسی سال رومیوں اور مسلمانوں میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اسی سال امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ نے رے کے قریب موضع زمبیہ میں وفات پائی۔ اسی روز کسائی نحوی بھی فوت ہوئے۔ یہ دونوں ہارون الرشید کے ہمراہ تھے۔ ہارون الرشید دونوں کے جنازے میں شریک تھا۔ جب قبرستان سے واپس آئے تو ہارون الرشید نے کہا، آج ہم فقہ اور نحو دونوں کو دفن کر آئے۔ رومیوں کی سرکوبی سے فارغ ہو کر اور نگفور کو مغلوب و ذلیل کر کے اور اس سے جزیہ کی رقم وصول کرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید واپس آیا۔ یہاں آ کر اس کو رافع بن لیس کی چیرہ اور بعض امراء خراسان کی سرکشی کا حال معلوم ہوا۔ اس نے خود خراسان کا قصد کیا اور لشکر فراہم کر کے رقہ سے بغداد، پھر بغداد سے خراسان کی جانب روانہ ہوا۔ ہارون نے روانگی کے وقت رقہ میں مؤتمن کو نائب السلطنت بنا کر خزیمہ بن خازم کو اس کے پاس چھوڑا۔ بغداد میں اپنے بیٹے امین کو اپنا قائم مقام بنا کر مامون کو بھی بغداد میں امین کے پاس رہنے کا حکم دیا۔ مامون کے کاتب فضل بن سہیل نے مامون سے کہا کہ آپ کا دارالخلافہ بغداد میں امین کے پاس رہنا مناسب نہیں، آپ خلیفہ کے ہمراہ چلنے کی کوشش کریں۔ مامون نے خلیفہ ہارون الرشید سے ہم سفر اور ہم رکاب رہنے کی التجا کی اور خلیفہ نے اس خواہش کو منظور کر لیا۔ بغداد سے روانہ ہو کر ماہ سفر 193 ہجری میں خلیفہ جرجان پہنچا۔ جرجان میں پہنچ کر خلیفہ ہارون کی بیماری نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ ہارون جس زمانے میں روم کے اندر قلعہ شکنی میں مصروف تھا، اسی زمانے میں دراصل بیمار ہو گیا تھا۔ رقہ میں بیمار ہی پہنچا، وہاں سے بغداد آیا تب بھی علیل تھا اور اسی حالت علالت میں خراسان کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا تھا۔ خلیفہ نے جرجان میں تمام سرداران لشکر کے روبرو یہ اعلان کیا کہ میرے ساتھ اس وقت جس قدر فوج اور سامان ہے، یہ سب ملک خراسان اور مامون سے متعلق رہے گا۔ اس تمام لشکر اور تمام سامان کا مالک مامون ہے اور یہ تمام سردار اور سپہ سالار بھی مامون ہی کے تابع فرمان رہیں گے۔ عطوس پہنچ کر علالت اتنی بڑھ گئی کہ ہارون الرشید صاحب فراش ہو گیا۔ بالآخر ہارون بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو جس مکان میں ٹھہرا تھا اسی مکان کے ایک گوشے میں قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر کھد گئی تو چند حافظوں نے قبر میں اتر کر ختم قرآن کیا۔ ہارون نے اپنی چارپائی قبر کے کنارے بچھوا لی اور چارپائی پر پڑے پڑے قبر کو دیکھتا رہتا۔ اسی حالت میں 3 جمادی الثانی 193 ہجری میں رات کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے صالح نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ 23 سال 2.5 مہینے ہارون الرشید نے خلافت کی۔ طوس میں اس کی قبر موجود ہے۔ یونان کی عظیم الشان عیسائی سلطنتیں اس کی باج گزار تھیں۔ ہارون الرشید نے مرتے وقت خزانے میں 90 کروڑ دینار چھوڑے۔ اندلس و مراکش کے علاوہ تمام عالم اسلام کا فرما روا یہی تھا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں یہودی اور عیسائی علماء کی بھی قدردانی دربار بغداد میں ہوتی۔ عیسائیوں کو بھی ہارون نے فوجی سرداریاں عطا کیں اور اپنی مصاحبت میں بھی جگہ دی۔ اس کے زمانے میں ہندوستان کے علماء بھی گورنر سندھ کی معرفت اور براہ راست خود بھی بغداد پہنچے اور وہاں ان کی قدر و منزلت بڑھائی گئی۔ عبرانی زبان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، مختلف علوم و فنون کی تدوین کا سلسلہ جاری ہوا۔ بغداد میں راحت و آسائش اور دولت و اطمینان لوگوں کو خوب حاصل تھا، اس لیے شاعری اور موسیقی کے چرچے بھی بغداد میں پائے جاتے تھے۔ قصہ گویوں نے ہارون الرشید کے متعلق بعض فرضی کہانیاں تصنیف کیں اور وہ کہانیاں دنیا میں مشہور ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس خلیفہ کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیل گئیں۔ ہارون الرشید بہادر اور سپاہی منش انسان تھا۔ وہ بڑی خوش دلی اور مسرت کے ساتھ کئی مہینے اور کئی سال گھوڑے کی زین پر صرف کر دیتا۔ جب صوفیوں کی مجلس میں بیٹھتا تو ایک تارک دنیا صوفی درویش نظر آتا۔ جب فقہا کی مجلس میں ہوتا تو وہ اعلیٰ درجے کا فقیہ ہوتا، اور جب محدثین کی صحبت میں ہوتا تو اعلیٰ درجے کا محدث ثابت ہوتا۔ صرف زندیقوں یعنی لا مذہبوں کا وہ دشمن تھا۔ باقی غیر مذہب والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا اور مروت والا تھا۔ حج، جہاد، خیرات، ان 3 چیزوں کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کا رقیق القلب بھی تھا۔ جب کوئی شخص اس کو نصیحت کرتا اور دوزخ سے ڈراتا تو وہ زار و کتار رونے لگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔